السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وبعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك ميت وإنهم ميتون۔ وقال في موضع الآخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ وقال في موضع الآخر: كل نفس ذائقة الموت۔ وقال في موضع الآخر: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی کے بعد اس کے محبوب پر درود و سلام کی برکہ اور برسات کے بعد 12 ربیع الاول اتفاق کی بات ہے، آج جمعہ بھی ہے، جس دن امت یتیم ہو گئی، صحابہ کی دھاڑیں سسکیے آئے ہیں، جس دن سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آنسو نہیں روک پا رہی ہیں، سیدہ عائشہ بھی رو رہی ہیں، غم زدہ ہیں۔ اس کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بس ہم نے تو اسے میلاد بنا کر، ڈھول ڈھپڑے بجا کر، گلیاں سجا کر ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے نبی کی محبت کا شاید حق ادا کر دیا، ہماری خام خیالی ہے، ہمارا بھولا پن ہے، جہالت کہہ سکتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اللہ کے حبیب کی ذات، والا صفات، ان کی زندگی کا تذکرہ، ذکر خیر سے معمور اور بھرپور ہے، اور آپ کی زندگی کا وہ آخری لمحہ، آخری ساعتیں، موت کا وہ دکھ بھرا تذکرہ، یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے سبق موجود ہے، واعظ و نصیحت موجود ہے، کامیابیوں کی راہیں استوار کرتا ہے۔ لیکن دکھ ہوتا ہے بھائیوں کہ جس دن صحابہ کی دنیا اندھیر ہو گئی، اس دن ہم نے خوشیاں منائی ہیں، مسرت کا اظہار کیا ہے، جلسے جلوس نکال رہے ہیں، ریلیاں ڈھولک کی تھاپ پر، نعتوں کا سلسلہ، موسیقی، چراغاں، بھنگڑے، مرد و زن کا اختلاط، ہاں جی، وہ چیزیں بھول گئی ہمیں، وہ جو صدمہ تھا، وہ جو حزن و ملال تھا مدینہ منورہ میں، جو آج ناقابل بیان ہے، ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ جو دکھ اور درد تھا، مدینہ منورہ کی فضائیں پرسوگ تھی، اندھیرا اور ظلمت تھی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ مجھے 2 دن نہیں بھولیں گے، زندگی میں میری 2 دن جو ہے مجھے بڑے یاد رہتے ہیں۔ ایک وہ دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، وہ دن بڑا اجلا تھا، بڑا روشن اور چمکدار تھا، معطر اور خوشبودار تھا۔ اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی،
جس دن آپ کا سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں جس دن آپ نے سر رکھے ہوئے اپنے محبوب کی ملاقات کا شوق اظہار کیا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اور جو اٹھی ہوئی انگلیاں وہ پورا ہاتھ ہی آخر نیچے سرکتا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وہ میرے جسم پر گر گیا، میں نے آپ کے اس بازو کا بوجھ محسوس کیا، تو میں نے جسم اطہر کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو آپ اس دنیا میں نہیں تھے، آپ کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ تو عزیز بھائیوں، وفات کا تذکرہ بھی میرے رب نے ہی کیا ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ جا بجا اللہ پاک نے بکھیرا ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہ آیتیں بھی گواہی دے رہی، کل من علیہا فان ویبقا، ہر چیز کو فنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت میں بھی میرے محبوب کی موت کا تذکرہ موجود ہے۔ اور یہ آیت بھی مجھے بتلا رہی ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی بھی انسان اور بشر کو کبھی دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے۔ اور یہ بھی آیت میرے محبوب کی موت کی چٹھی دے رہی ہے، انک میت و انہم میتون، اے میرے محبوب آپ نے بھی مرنا ہے اور ان کافروں نے بھی مرنا ہے جو آپ کی بات نہیں مان رہے۔ اور یہ آیت بھی میرے محبوب کی موت کا میسج دے رہی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ آیتیں بھی میرے بھائیوں اللہ کے حبیب کی موت کا تذکرہ کیے جا رہی ہیں۔ کل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، ہاں جی، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت للہ، اللہ کی رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو بھائیوں آپ کی موت کے اشارے، پیغامات اور میسج، چٹھیاں سندے سے آ چکے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کائنات کے رب نے یہ فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ یعنی تکمیل دین کی خبر، مشن کی تکمیل پر اپنے نمائندہ کو اللہ واپس بلایا کرتے ہیں نا۔ جب پیغام پہنچانے والا اپنے مشن کو مکمل کر لے تو پھر اس کی بس ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی ایک اطلاع پوشیدہ ہے، ہاں جی۔ اور اس سے پہلے بھی یہ قرآن کریم کی سورہ نصر جو ہے یہ بات بتا چکی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ میرے محبوب جب آپ کو اللہ فتح دے دے، مکہ فتح ہو جائے اور فوجوں کی فوجیں جب اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں تو پھر فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، استغفار کیجئے، گویا کہ اپنے اللہ کے پاس جانے کی تیاریاں کیجئے۔ اللہ کی مدد کا آ جانا، مکہ مکرمہ کا فتح ہو جانا، قوموں قبیلوں کا وفود کا اسلام کے اندر جو ہے آ جانا، اسلام کے راستوں کا ہموار ہو جانا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، ہر جگہ سے بڑے بڑے وفود آ رہے تھے اور جو ہے اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس خبر کو میرے محبوب نے اپنی وفات کا پیغام سمجھا۔ دکھ ہوتا ہے بھائیوں کہ ہم لوگ اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں اور صحابہ ان پر قیامت بیت گئی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورۃ نصر نازل ہوئی، اللہ کے حبیب نے کثرت سے جو استغفار کرنا شروع کر دیا۔ آپ اس طرح سے استغفار، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم استغفر اللہ 70 مرہ، 70 مرتبہ، 100 مرتبہ، 100 مرہ اللہ کے حبیب استغفار جو ہے پڑھ رہے ہیں، اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں۔ ہاں جی، جب آپ سورہ نصر نازل ہوئی ہے تو آپ آخری عمر کے آخری حصے میں استغفار کو زیادہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے آخری رمضان جو 10 ہجری کا تھا بھائیوں، اس میں بھی آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، 20 دنوں کا، حالانکہ عام دنوں میں آپ 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ اسی رمضان میں جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن کا جو دور کیا وہ بھی ڈبل کیا۔ پہلے سنگل ہوتا تھا اللہ، تو یہ 2 دفعہ قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سننا سنانا، اس کا دور کرنا جو ہے یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے حبیب بس اب دنیا سے جانے والے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر جو ہے یمن کے اندر جو ہے اسلام کی جو ہے تبلیغ کریں، وہاں پر جو ہے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائیں جو ہے۔ اور وہ سواری پر بٹھا کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مہار پکڑ کر سواری کی، پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کتنا دردناک منظر ہوگا جب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یوں فرماتے ہوں گے معاذ لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، میرے معاذ آج اس سال کے بعد شاید جب تو یمن سے واپس آئے تو معاذ مجھے یہ لگتا ہے کہ تو مجھے مل نہیں پائے گا، تو شاید میری قبر سے گزرے یا میری مسجد سے گزرے، میں تجھے مل نہ پاؤں گا، تمہارا گزر میری قبر پر ہو۔ معاذ پر سناٹا چھا گیا جی، اللہ رونے لگ گئے، آہو بکا شروع کر دی جو ہے، یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں جی آپ نے فرمایا ہاں یار مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ تیری میری ملاقات یہ آخری ملاقات ہے۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بوجھل دل کے ساتھ روانہ ہوا، دل نہیں چاہ رہا تھا اس خبر، اس سے پہلے تو شوق سے جا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنائی کہ لعلنی تو مجھ سے نہیں مل پائے گا، شاید تو میری قبر پر سے گزرے یا پھر میری مسجد سے گزرے، تو میں جو ہے اللہ یہ خبر سن کر جو ہے بوجھل دل کے ساتھ روانہ ہوئے۔ عورت خاتون آتی ہے، سوالات کرتی ہے ہاں جی، اور جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور کہنے لگی آپ فرمایا کرتے ہیں کبھی پھر آؤ تو اگر مجھے نہ پاؤ تو پھر میرے یار صدیق عمر کے پاس چلی جانا، وہ تمہیں جو ہے انشاءاللہ تمہارے سوالوں کے جواب جو ہے ان سے جو ہے مسائل معلوم کر لینا۔ اور کبھی آپ حجۃ الوداع آخری حج اور پہلا حج ایک ہی حج کیا ہے میرے بھائیوں میرے محبوب نے، اور اس حج کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے اور یہ فرما رہے خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو یار، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے۔ یعنی صحابہ پر بھائیوں غموں کے پہاڑ اس دن ٹوٹ پڑے، امت پوری یتیم ہو گئی، مسکین ہو گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ کہتے ہیں قیامت سے پہلے ہم نے قیامت دیکھی ہے، اللہ کے حبیب کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ آپ فرماتے ہیں شاید مجھے تمہاری یعنی میری معیت میں تم حج نہ کر پاؤ، حج کا موقع نہ ملے، یہ آخری سال ہو میری زندگی کا جو ہے۔ تو گویا بھائیو یہ سارے پروگرام اور سارے واقعات اس بات کی کڑی اور مظہر نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ سال آخری سال جو ہے ثابت، اور واقعی یہ سال آپ کی زندگی کا آخری سال بن گیا۔ ہاں جی ان بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے جو شور و غل غپاڑا کر کے جو ہے گنیے سجا کے ہاں جی شور و شغب مچا کے جو ہے وہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب سے محبت کے شاید حق ادا کر دیا ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے عزیز بھائیوں۔ یہی وہ سال تھا جو میرے محبوب کی جدائی کے سال بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر کی بات تھی، ایک صحابی کے جنازے سے کفن دفن سے واپس ہوئے بقیع غرقد سے، وہ قبرستان جہاں میرے محبوب کی زوجہ محترمہ، کئی ازواج اور بیٹیاں اور بیٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عزیز و اقربا جو ہے، جس میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی ہے۔ اس سے جب واپس ہوئے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، کہتے ہیں میں تھوڑا قریب ہوا تو مجھے آپ کے جسم اطہر سے حدت اور شدت اور گرمی کی جو ہے ہاں جی محسوس ہوا کہ آپ کا جسم مبارک گرم، تپش آ رہی ہے، حالانکہ فاصلہ تھا اور گرمی اور بخار محسوس ہوتا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو، جیسے ہم پتہ کرتے ہیں نا کہ یار پیشانی مبارک پر جب میں نے آپ کے ہاتھ لگایا تو جل رہی تھی۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کو تو بخار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جتنا تم دو بندوں کو بخار ہو سکتا ہے نا اتنا مجھے اکیلے کو بخار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شروعات ہیں میرے محبوب کی آخرت کے سفر کی تیاریوں کی، اللہ کے پاس جانے کی تیاریوں کی، موت کی وادیوں میں گم ہونے کی، قبر کے پاتال میں جو ہے سونے کی، جنات المأوا جنات الفردوس کے اندر جانے کی تیاریوں کا یہ سلسلہ جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بخار
ہاں میرے ابو سعید خدری، اللہ تعالیٰ اس بخار کے ذریعہ سے ہمارے اجر کو بڑھا دیتا ہے، پریشان نہ ہو جو ہے، اللہ اکبر جو ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس بخار میں صبر کرے گا اللہ پاک اسے دوزخ سے خلاصی اور نجات دے گا۔ تو بھائیو 29 صفر کو شدید بخار کے ساتھ آپ کی جو طبیعت ہے وہ اس قدر کمزور ہونا شروع ہو گئی، دینی اور دعوتی سرگرمیاں اور امور انجام دیتے رہے آپ، نماز اور مسجد میں جاتے رہے، اللہ پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ جمعرات آ گئی، وفات سے 5 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، وفات سے 5۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بات سن کر بے ہوش ہو گئے۔ کیا؟ پوچھا آج کیا دن ہے؟ عبداللہ بن عباس کو بتایا گیا کہ جمعرات۔ وہ کہنے لگے وما ادراک مل خمیس، یعنی تم کو کیا پتا کہ یہ خمیس اور جمعرات کا دن کیا ہے؟ وقت یاد آ گیا نا کہ اس دن میرے محبوب مسجد میں آنا بند کر گئے، یعنی طبیعت اتنی لاغر ہو گئی، اتنی ناساز ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سے سوموار کو آپ کی وفات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جمعرات آتی ہے جو اس جمعرات میں آپ کی طبیعت میں اس قدر کمزوری ہو گئی جو ہے، اللہ اکبر جو ہے کہ آپ نے مسجد آنا، صحابہ سے ملاقات اور بات چیت گفت و شنید جو ہے آپ کی چھوٹ گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ انہوں نے پوچھا کہ آج دن کون سا ہے؟ دیکھو صحابہ کی محبت دیکھو، صرف دن بتایا ہے کہ آج خمیس ہے۔ اچھا کہتے ہیں خمیس، وما ادراک مل خمیس، تمہیں میں کیا بتاؤں کہ جو ہے جمعرات کون سا دن ہے؟ اس دن ہم پر کیا قیامت ٹوٹی ہے کہ آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا جو ہے، آپ آج کے دن مغرب کی نماز تک جو ہے مسجد میں آتے رہے، جماعت کرتے رہے، صحابہ نے وہ منظر بھی جو ہے سامنے رکھا۔ کہتے ہیں آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات کی جو ہے تلاوت کی، مرض اور نکاحت کے باوجود آپ اس کی آخری آیت تک فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ جو ہے وہ آپ جو ہے ہمیں یاد ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز میں کون سی سورت پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب مسجد میں تشریف نہ لا سکے، یعنی صحابہ پر جو ہے کیا کچھ گزرا ہے اور ہم جو ہے بھائیو کیا کر رہے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے، غشی طاری ہو گئی، تھوڑا سا ہوش آیا، عشاء کا قریب جو ہے وقت بھی قریب آ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگی جی حضور وہم ینتظرونک، وہ آپ کی انتظار کر رہے ہیں حضور۔ انہیں تو نہیں پتہ کہ آپ کی مغرب تو آپ نے پڑھائی ہے، عشاء میں آپ شاید نہ آ سکیں گے، انہیں اس بات کا احساس نہ رہا، انہیں اس بات کا یقین نہ رہا، وہ انتظار کر رہے ہیں حضور جو ہے اللہ، وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ کے بنا، آپ کی غیر حاضری میں، آپ کے بغیر وہ کیسے جو ہے اللہ اکبر جو ہے انتظار فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا جو ہے، لیکن وضو کرتے ہی جو ہے آپ کو پھر غشی ہو گئی۔ پھر جب کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ یہ وہ دن تھے بھائیو ربیع الاول کے، جس دن ہمارے یہاں کے کچھ بھائی جو ہے اچھل کود مچا کے شور شرابہ غل کپاڑا جو ہے چیخ کے بولو، چلا کے بولو، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بھائیو۔ ان کو تھوڑا بھی احساس ہو کہ یاروں یہ دن جو ہے امت کے لیے، امت کو جو ہے یتیم کر گیا۔ صحابہ کی سسنیاں اور آہیں تھی، جہاں فاطمہ رو رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ سبت علیہ مصائب، لو انہا، مجھ پر اتنے مصیبتوں کے پہاڑ آئے کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پر آ جاتی تو مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ وہ دن بھی ان مصیبتوں کی وجہ سے، ان کے درد اور کرب کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے یہ دن بھی رات کی تاریکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ کہ میں نے اپنے ابا جان کا صدمہ جو ہے موت کا سہا۔ میں انس سے کہہ رہی تھی انس تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے میرے ابا کو، تو میرے ابا سے بڑا پیار کرتا تھا انس، تو نے تو اپنی بوڑھی اماں کو بھی چھوڑ دیا، 10 سال تک تو میرے محبوب کے ساتھ رہا، تو نے اپنے ہاتھوں سے میرے ابا پر مٹی ڈال دی، کیسے تیرے دل نے گوارا کیا؟ وہ کہنے لگا بہن فاطمہ میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں نا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس پر ہمیں صبر کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔
وہ پوچھ رہی ہیں کہ جو ہے یہ دن، یہ صدمہ، یہ دکھ اور یہ پریشانی جو ہے مجھ پر اتنی ہے کہ اگر جو ہے یہ پہاڑوں پر نازل ہوتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور یہ اگر دن راتوں پر آتی تو رات بھی جو ہے دن بھی رات کی تاریکیوں میں بدل جاتے۔ جو ہے میرے ابا حضور کا اس دنیا سے چلے جانا جو ہے میرے لیے کتنا بڑا، اور یہی بات ہے میرے بھائیوں کہ بس زیادہ زندہ نہیں رہی، صرف 6 مہینے کا وقفہ ہے، 6 مہینے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بھی تھا کہ اے فاطمہ تو سب سے پہلے میرے خاندان میں تو مجھ سے آ کے ملے گی۔ نفاست کتنی ہے طبیعت میں، صفائی کا اہتمام کتنا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جی میرا بھائی جب آیا تو وہ مسواک کر رہا تھا، میرے محبوب نے جو ہے مسواک کی طرف نگاہیں گاڑ دی، اور میں نے عرض کی حضور آپ مسواک چاہتے ہیں؟ یعنی موت کے وقت طبیعت نکاہت ہے، کمزوری ہے، اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، اس وقت میں بھی جو ہے بھائیوں میلاد منا کے چاولوں کی دیگوں پر جو ہے دال روٹیوں پر جو ہے گزارا کرنا، یہ کھیرے کھانا بڑا آسان ہے، لیکن ان صحابہ کرام سے نہ پوچھو، ان سے جا کے پوچھو کہ ان نے یہ گھڑیاں اور صدمات کیسے سہے ہیں۔ اماں جان فرماتی ہیں میں نے کہا حضور آپ مسواک چاہتے ہیں؟ ہاں جی، آپ نے سر کی جنبش سے اشارہ کیا جو ہے، پھر میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی، پھر اس کی دوسری سائڈ آپ کو دینا چاہیے تو وہ چونکہ سخت ہونے کی وجہ سے آپ سے چبائی نہ گئی، پھر میں نے اپنے جو ہے دانتوں سے اسے نرم کیا، چبا کر نرم کر کے پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب میری باری کے دن جو ہے میرے گھر میں، میری گود میں، اور میرے لعاب کو بھی اللہ پاک نے جو ہے جمع کر دیا، اور آپ کے لعاب کو جو ہے جمع کر دیا۔ یہ میرے لیے بڑے سعادت اور جو ہے پروٹوکول کی بات ہے۔ اور یہ بھائیوں جی گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اگر اسی حال میں مجھے اپنے رب سے ملاقات کا شرف ملے تو میں جو ہے میلا کچیلا نہ جاؤں، جو ہے میں اپنے دانتوں کو صاف کر کے جو ہے پاک صاف ہو کے غسل کر کے جو اپنے رب سے ملاقات کروں۔ کبھی آپ فرمانے لگتے ہیں کہ لوگوں میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے ہیں، بس میرا ایک یار صدیق رہ گیا ہے، میں بھی اس کے احسانات کے بدلے جو ہے میں نہیں چکا پایا ہوں۔ میں اپنے رب سے کہوں گا کہ یا اللہ یہ میرا یار صدیق، اور ساروں کے دروازے بند کر دینا، میرا ایک یار ہے، اس کے گھر سے کھلنے والی کھڑکی اور دروازہ جو ہے بند نہ کرنا۔ یہ ساری وصیتیں نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقتوں میں جو ہے فرما رہے ہیں، اور ان نصیحتوں کے اندر ہمارے لیے بھائیوں سبق ہے، واضح نصیحت ہے، تربیتوں کا ایک جو ہے جہان ہے۔ اللہ اکبر جو ہے اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں ان کے احسانات کے بدلے نہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کر میری خدمت کی ہے، اپنے مال اور وسائل کو جو ہے اسلام کے لیے اور میرے لیے جو انہوں نے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ انصار کا مجمع ہے، پھر آپ نے اسی طرح کا اور خطبہ دیا جو ہے، ہاں جی اللہ اکبر۔ گھر چلے گئے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آ کے عبداللہ بن عباس نے اطلاع دی کہ جو ہے یارو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کی حالت جو ہے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کی جو ہے موت کے جو ہے منظر دیکھے ہیں نا، طبیعتیں خراب ہوتی دیکھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے اس بخار اور بیماری کے عالم میں جو ہے سدھرنے سنبھلنے والی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ بس آپ نے جو ہے آخرتوں کی سفر کو جو ہے شروع کر دینا ہے، جو ہے اللہ اکبر جو ہے ادھر آ کے ادھر سنائی ہے، گھر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ حضور تھوڑا سا آپ دیدار کرا سکتے ہیں تو تشریف لائیے۔ جی صحابہ کرام مسجد میں جو ہے بڑے مغموم ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، سسکی ہیں، جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مجھے مسجد لے جاؤ۔ مسجد لائے، جو ہے آپ کو سر مبارک پر جو ہے سرخ رنگ کی، جس طرح سر میں درد ہوتا ہے نا شدید بخار کی وجہ سے، میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنا ہم 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے اتنا اکیلے ایک نبی کو بخار ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سر پر جو ہے پٹی باندھی ہوئی ہے، اور آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے ممبر پر آپ کو کبھی، ارے بھائی
کھانا پینا سننا سنانا شور و غل غپاڑا گلیاں سجانا بڑا آسان ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اس اونٹنی پر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھا کرتے تھے، جو ہے نا آپ کی وفات کے بعد وہ اونٹنی جو ہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں بے چین روتی جو ہے گڑ گڑاتی آنسو بہاتی پھر رہی ہے، جو ہے گویا کہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو ہے جس نبی کو مجھ پر سوار ہوتے تھے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ نہیں رہے تو میں کیسے جو ہے جیوں جو ہے۔ اور وہ کچھ ہی عرصے میں جو ہے وہ رو رو کر غم کے اندر جو ہے نڈھال ہو کے مر جاتی ہے اللہ، اور ایک نبینہ صحابی نبینہ ہو جاتا ہے رو رو کے جو ہے اللہ کے حبیب نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی، کسی نے کہا بھی یارو انا للہ تمہاری آنکھیں چلے گی، انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں، آنکھوں کا غم نہیں ہے بھائی، جن آنکھوں سے میں اللہ کے حبیب کا چہرہ اور جو ہے پر نور جو ہے انوار چہرہ دیکھا کرتا تھا، وہ اگر نبی نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بچہ نوجوان سا 14-15 سال کی عمر کا بکری چرانے والا جو ہے وہ تو غم سے نڈھال ہو کے گر پڑ رہا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، جو ہے آنسو بہا رہا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ میں مقام اپنے زمینوں پر جو ہے گیا ہوا تھا وہاں کی یہ بات، تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں وہ اس نے مجھے کہا کہ چاچا آپ کو پتہ نہیں ہے مدینہ منورہ میں تو قیامت بیت گئی ہے، اللہ کے حبیب فوت ہو گئے۔ ان کا اچھا، وہ وہاں سے بھاگے، اجازت لے کے گئے تھے، حضور اگر اجازت ہو تو میں ذرا گھر پیچھے چلا جاؤں اپنی زمینوں پر جو ہے۔ وہاں پہ خبر ملی، دیکھا وہ آجڑی وہ بکریوں کا چرواہا وہ گرتا پڑتا جو ہے رو رہا ہے۔ ہاں جی اللہ، کہا کیا ہوا؟ کہا تو آپ کو نہیں پتہ چاچا، ہاں جی مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ بھاگے بھاگے آئے، دیکھا اللہ کے حبیب کا جسم اطہر جو ہے سرخ دھاری دار جمنی چادر سے ڈھکا ہوا ہے، اور پھر جو ہے بھائیوں وہاں سے چادر ہٹائی ہے اور آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا ہے، اور فرمانے لگے اللہ کے حبیب جیسے آپ کی زندگی پاکیزہ تھی نا ایسے آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے، اور اللہ آپ کو کبھی دو موتیں نہیں دے گا، یعنی جو موت آنی تھی نا آپ کو وہ آ چکی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جو کوہرام مچا ہوا تھا، وہ مشہور واقعہ ہے نا، سوموار کے دن میں بھائیوں ربیع الاول کا جو ہے 12 تاریخ تھی، اور میں آپ کو بتا دوں بھائیوں 72 کتابیں ہیں، 82 کتابیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جو ہے وہ 8 ربیع الاول ہے۔ 82 کتابوں کے اندر جو 12 وفات ہے نا، پچھلی اگر آپ جنتریاں اٹھا لیں نا 30-35 سال 50 سال پہلے کی جنتریاں آپ اٹھائیں گے آپ کو 12 ربیع الاول کے حوالے سے 12 وفات ملے گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن۔ دکھ کتنی گہرا، بڑے سے بڑا دشمن بھی جو ہوتا ہے نا، بڑے سے بڑا دشمن دکھ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، ہاں جی عقیدت میں یوں اس قدر جو ہے آنکھیں میٹ لیتے ہیں، ہاں جی بڑے سے بڑا دشمن آپ کو کتنا دکھ ہوگا، ہاں جی بڑے سے بڑا دشمن بھی وفات کے دن جشن نہیں مناتا ہے، ڈھول ڈھپڑے نہیں، خوشیاں نہیں مناتا ہے، بڑے سے بڑا دشمن بھی۔ اور ہم تو اللہ کے حبیب کے دوست نہیں یار، ہم نے 12 وفات کے دن کو ہم نے جشن اور میلاد کا دن بنایا، اور اس پر جو کچھ کیا آیا کہ پچھلی ساری زندگی میں اللہ کے حبیب کی 63 سال کی زندگی، اس کے بعد صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، رضوان اللہ، معاویہ یہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یا خلفائے راشدین ہیں ان کی زندگیوں میں یہ دن کتنی مرتبہ آیا، کبھی نہیں ایسا کوئی آپ دکھا پائیں گے۔ یارو ہمیں زیادہ محبت ہو گئی، ہم اتنے آنکھیں بند کر کے چل پڑے کہ جو ہے وفات کے دن کو ہم نے جو ہے جشن منا لیا۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو تو وہ بھی جو ہے خیال کرتا ہے کہ یار پاس پڑوس میں فوتگی ہو گئی ہے، ہاں جی وہ بھی اپنی شادی کے پروگرام کو سادہ سودہ کر لیتا ہے، ڈھول ڈھپڑے نہیں بجاتا ہے، ہاں جی وہ ہاں جی فوجی بینڈ نہیں بجاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یار ساتھ والوں کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی ہوتا ہے وہ بھی یہ لحاظ کر جاتا ہے، لیکن ہم نے اللہ کے حبیب کا لحاظ نہ کیا، اتنی محبت ہم پر غالب آ گئی، ہاں جی اور ہم نے وہ جھنڈی تو نہ لگائی سجائی جو دائمی جھنڈی تھی، جو میرے محبوب کی سنت اور سیرت تھی، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا، اس جھنڈی کو نہیں ہم نے لگایا، وہ جھنڈیاں لگا لی جو 2-4 دنوں میں کے بعد جو ہے وہ روڑی کے ڈھیروں اور ڈرم اور کچرے کے ڈرموں پر جو ہے پڑی ہوں گی، وہ جھنڈیاں لگا کے ہاں جی وہ چوری کی بتیاں اور بجلی کو جو ہے ہاں جی وہ چائنا کا بھلا ہو، ہاں جی ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی فیس بک پر جو ہے چائنا کا بھلا ہو کہ ہم اللہ کے حبیب کی محبتیں جو ہے دکھانے کے قابل ہو گئے، چائنا نے ایسی لائٹیں بنا دی جو گلی گلی محلے محلے لگا کے ہم نے کہا چلو ہم بھی اللہ کے رسول کے، اور بھائیوں صحابہ کرام کو تو دیکھو وہ محبت کرنے والے نہیں تھے۔ سوموار کا دن تھا جب آپ فجر کی نماز کے دوران جو ہے آپ جو ہے گھر کا پردہ ہٹاتے ہیں، ہاں جی نماز ہو رہی ہے بھائیوں، فجر کی نماز کے دوران جو ہے آپ جو ہے اپنے صحابہ کرام کو الوداعی نظر دیکھنا چاہتے ہیں،
کتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کتنی محبت ہے کہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضور آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ ہاں جی اللہ، اور اللہ کے حبیب جو ہے ہاں جی کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کو کہہ دو میں نہیں آ پاؤں گا، جو ہے صدیق مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ جو ہے مصلی پر جو ہے آئیں اور نماز پڑھائیں۔ تب یہ ذرا ہاں جی دل نے چاہا کہ میں نماز تو شروع ہو چکی ہے، میں بھی ذرا جھانک کے تو دیکھوں نا بنے یار صدیق کی امامت کا منظر جو ہے، تو آپ نے پردہ جو ہے ہٹایا، صحابہ کرام کی نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہاں جی وجود اطہر پر جو ہے پڑی ہیں۔ ہاں جی اللہ اکبر جو ہے، پہلے تو ان کی طبیعتوں میں رنج اور حزن و ملال تھا، اشتیاق تھا، الم تھا، غم تھا کہ جو ہے اللہ کے حبیب ہمیں چھوڑنے والے ہیں، لیکن جو ہی پردہ سرکہ خوشبو محمد نے پتہ دیا کہ اللہ کے حبیب جو ہے تشریف لانا چاہتے ہیں، جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری نظر پڑ گئی، ہم تو حجرہ انور کے دروازوں کی جانب ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کرتے، نماز میں میری نگاہ اٹھ گئی کہ آپ نے پردہ ہٹایا ہے اور سامنے آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ مجھے نظر آیا، جو ہے لگتا تھا کہ جیسے آپ کا چہرہ قرآن پاک کا کوئی ورق ہے، ایسے قرآن پاک چھول گیا ہو، جو ہے تبسم آپ کے چہرہ انور پر بکھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر جو ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، دونوں جانب صف کے دونوں جانب جو ہے ہاں جی صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ کسی نے اللہ صدیق اکبر کو جب خوشبو مصطفیٰ نے پتہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر جو ہے صدیق اکبر کو تھپکی دی، کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا صدیق تو یہیں جمع رہے، اپنی جگہ پر کھڑا رہے یار، تو کھڑا رہے، میں آج دیکھنے آیا ہوں، اپنے یاروں کو الوداعی نگاہوں کے ساتھ جو ہے دیکھنے آیا ہوں۔ پھر پردہ گر گیا بھائیوں، پھر 12 ربیع الاول یہ آپ کی زندگی کا یہ آخری دن تھا، جو ہے اللہ اکبر۔ اسی دوران مختلف باتیں یاد آتی رہیں، اپنی وفات بھی یاد آئی، اور اس سے پہلے کی امتیں اور مشاہیر اور انبیاء بھی یاد آئے کہ جو ہے وہ امتیں جو ہے نبیوں کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ پھر آپ نے جو ہے ایک دعا فرمائی، ایک بد دعا فرمائی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ یہودیوں نصرانیوں پر جو ہے انہیں تباہ کرے، برباد کرے، ان پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور ایک وصیت فرمائی جو ہے کہ اللہم لا تجعل، جی صحابہ کو وصیت ہے، پھر دعا ہے اللہ پاک سے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو میلہ ٹھیلا اور جو ہے عرس، اور میری قبر کو جو ہے عبادت گاہ نہ بنانا، جو ہے پوجا پاٹ کا مرکز نہ بنانا اللہ، جو ہے تو میرے بھائیوں یہود و نصارہ کے لیے بھی بد دعا ہے، اور اپنے لیے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا، اللہ میلہ ٹھیلا نہ بنا لے۔ میرے بھائیوں ظاہر ہے فاطمہ الزہرا کو بلا لیا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ دوڑی دوڑی چلی آئی، روتی ہوئی آ رہی تھی، اور میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ فاطمہ الزہرا کی چال جو تھی نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ چال تھی۔ بیٹی جو تھی چھوٹی بیٹی، اور جن سے پیار بھی تھا، بچ بھی یہی گئی، باقی تو تینوں آپ کی زندگی میں فوت ہی ہو گئی نا۔ پاس بٹھا کے بوسہ لیا، پیار کیا، اور کان میں کچھ بات کہہ دی، وہ تو رونے لگ گئی، ان سے تو چپ ہی نہ ہوا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا چلو اس کا حل میں نکالتا ہوں، پھر آپ نے کان میں پھر ایک اور بات کہی تو اس سے ذرا وہ مسکراہٹ اور غم کا وہ جو ہے منظر بدلا جو ہے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا فاطمہ بیٹا بتاؤ تو صحیح اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا؟ کہا میں نہیں بتاؤں گی، ابھی نہیں بتاؤں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں بتاؤں گی، جو ہے وہ میرے بھائیوں کیا تھا، وہ یہی راز تھا۔ آپ نے بتایا کہ فاطمہ غم نہ کرنا، صبر کرنا، تجھ پر ایک بہت بڑی قیامت آئے گی، میری اس دنیا سے جانا جو ہے تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، لیکن صبر کرنا بیٹا صبر کرنا، کہ اس لیے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوا کرتے۔ جب میں رونے لگی تو میرے ابا جان نے مجھے صبر اور تسلی دیتے ہوئے کہا بیٹا خیال کرنا، اللہ پاک جو ہے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنائے گا، اور سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ تو اس پر مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ 6 مہینے یعنی غم اتنا لیا، باپ کا غم اتنا لیا، بیٹیاں کتنے باپ کو پیاری ہوتی ہیں، اتنا غم لیا کہ بس 6 مہینے، پورا سال بھی برداشت نہ کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں یہ دن صحابہ کرام پر جو ہے کس قدر جو ہے جی غموں کے پہاڑ جو ہے گرا گیا، لیکن آج ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں بازاروں کے اندر، اور صحابہ جو ہے مسجد نبی کے اندر نبی کی جدائی اور فراق میں آہیں اور سسکیاں جو ہے چل رہی تھی۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، سکرات جو ہے آپ پر طاری ہو جاتی ہے، سکرات کس قدر بھائیوں موت کی سختی ہے،
آپ نے چادر جو ہے چہرہ انور پر لے رکھی ہے۔ عزیز بھائیوں، کہنا سننا بڑا آسان ہے، لیکن یہ تو وہی بیان کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے نا، جس پر موت کا یہ لمحہ اور کرب جو ہے گزرا ہو۔ آپ نے چادر اوپر لی ہوئی ہے اور پانی کا پیالہ پاس میں بھرا ہوا رکھا ہوا ہے، اور چادر کبھی آپ اٹھاتے ہیں، کبھی آپ چہرے پر ڈال لیتے ہیں۔ طبیعت جو ہے اس کے اندر انضباط ہے، اس کے اندر جو ہے پریشانی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور آپ اپنے مبارک ہاتھوں کو پیالے کے اندر ڈبو کر چہرے انور پر جو ہے چھینٹے مارتے ہیں، دم گھٹتا ہے تو چادر ہٹا دیتے ہیں، ہاں جی، اور جو ہے پریشانی ہوتی تو پھر چادر ڈال لیتے ہیں، جو ہے انگلیوں کو تر کر کے جو ہے ان للموت لسکرات، ان للموت لسکرات۔ لوگوں، موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں، موت کی سختیاں، اللہم آئنی فی سکرات الموت، میرے اللہ میری موت کی سختیوں میں میری تو معاونت فرما، معاونت فرما۔ فاطمہ الزہرا نے یہ منظر دیکھا تو برداشت نہ کر سکی، بیٹی تھی نا، جگر کا ٹکڑا تھا، اور کہنے لگی واہ کر بابا تھا، واہ کر بابا، ہے میرے ابا کی تکلیف، ہے میرے ابا کی تکلیف، ہے میرے ابا کی تکلیف جو ہے یہ کہتی ہوئی، اور اللہ کے حبیب نے تسلی دی، لا کرب ابی کے بعد اليوم، میری بیٹی اور میرے جگر کا ٹکڑا، تیرے ابا پر اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں آنے والی ہے، یہ غم مٹ جائیں گے میرے بیٹے، حوصلہ کر، اب اس کے بعد جو ہے تیرے ابو کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو اپنے ابو کو جو ہے تکلیف میں نہیں دیکھے گی۔ میرے بھائی، یہ دن تھے 12 ربیع الاول کے، جس میں اللہ کے حبیب اس دنیا سے اپنے رب کی رفاقت کو جو ہے قبول کر کے چلے گئے، اور نبی کو یہ پروٹوکول ملتا ہے، نبی کو، کہ جو ہے اگر آپ زندہ رہنا چاہیں، اور یہی بات جب آپ نے مجمع عام میں کہی، اللہ کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا میں، اگر رہنا چاہے تو رہ لے جو ہے، اور رہ لے جو ہے، اگر ہمارے پاس آنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں، ہم تیار ہیں جو ہے، ایک بندے کو اللہ پاک نے جو ہے اجازت دی ہے، ہاں جی۔ اور سیدنا صدیق اکبر اس بات کو سن کر رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا دیکھو بوڑھے صدیق کو جائے، بوڑھا صدیق رو رہا ہے، اسے کیا ہو گیا؟ اللہ کے حبیب تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو رازدار نبوت تھے نا، انہیں سمجھ آ گئی، انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا ہے، جس بندے کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے نا، وہ بندہ عام نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ کے حبیب اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ اگر اور زندگی چاہتے ہیں تو اور زندگی بڑھا دی جائے، اگر میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوں۔ صدیق اکبر رو رہے ہیں، لا کرب ابی کے بعد اليوم، میری فاطمہ اس کے بعد تیرے ابو پر تکلیف نہیں آنے والی ہے۔ بھائیو، کتنی تکلیفیں ہیں، وقت نہیں ہے میں آپ کو بیان کروں، ایک لمبا 23 سال کا لمبا عرصہ تھا تکالیف کا۔ ہمیں تو بس کھانا پینا یاد ہے نا، شور شرابہ، ریڑیوں پر، گاڑیوں پر جھنڈے، چیخ کے بولو، چلا کے، مجھے ان بھائیوں سے بھی کوئی بس دکھ ہوتا ہے مجھے کہ اللہ کے حبیب کی زندگی کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، عمل کے لیے وقت نہیں ہے۔ یعنی گویا فاطمہ الزہرا کو حوصلہ دینے کے بیٹے، تکلیفوں کا، مصائب کا دور اب ختم ہو گیا ہے، اب راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ یقیناً 23 سالہ دور جو ہے اس میں جو تکلیفیں آئی تھیں وہ یاد تو آئی ہوں گی، لیکن نبی شاکر ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے، شکوہ نہیں کرتا ہے، پروردگار کے سامنے فریاد کرتا ہے، اللہ اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اللہ میں اپنے دکھڑے تیرے سامنے رکھتا ہوں، اپنے غم تیرے سامنے رکھتا ہوں، جو ہے اللہ صبر کیا، اور تکلیفیں کیا نہیں آئی، ہاں جی، پیدا ہوئے یتیم ہی تو پیدا ہوئے، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنے ابا کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، ہاں جی، یتیم 6 سال کی عمر ہے، ابھی چھوٹے سے بچے ہیں کہ ماں فوت ہو گئی، پھر چاچا ابو طالب نے کفالت کی، وہ بھی جو ہے اللہ اکبر، عبد المطلب نے، وہ بھی 8 سال کی عمر میں جو ہے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، پھر اللہ نے جو ہے بھائیوں جب آپ نبی بنائے گئے تو پھر 10 سال مکہ مکرمہ میں پھر آپ کو کس قدر مصیبتوں سے پالا اور واسطہ پڑا، اور جب غم گسار چچا جو ہے ابو طالب فوت ہوئے تو گھر میں جو ہمدرد اور غم گسار بیوی تھی نا سیدہ خدیجہ، وہ بھی جو ہے اللہ اکبر 3 دن کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی، جو میری دکھ درد کی سانجی تھی۔ 7 اولادیں تھیں جن میں سے 3 بیٹے عبداللہ، قاسم، ابراہیم، وہ تینوں بچپن میں فوت ہو گئے۔ یہ غم نہیں ہے کیا؟ یہ پریشانی نہیں ہے؟ آپ اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں میرے بیٹی لا کر بھی ابھی کے بعد اليوم، آج کے بعد تیرے ابا پر غم نہیں آنے والا ہے، حوصلہ کر، راحتوں کا ایک جہان شروع ہونے والا ہے، جو ہے جب جنت کے اندر جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر جو ہے اللہ سے ملاقات کی کتنا بڑا شرف ہے، اور جنت کے جو ہے معاملات جو ہے کتنا بڑا جو ہے اعزاز ہے۔ عزیز بھائیوں، جو ہے اللہ اکبر، جو ہے یہ اللہ کے حبیب کی جو ہے بیٹیاں بھی 3 آپ کے سامنے فوت ہو گئی، یہ فاطمہ بچی جو سارے صدموں کو برداشت کر رہی ہے۔
اور کفار ان کی ایذائیں، ان کی تکلیفیں شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہنا جو ہے قید و بند کی صعوبتیں، راستوں میں کانٹے، کبھی ساحر، کبھی کذاب، کبھی مجنون، کبھی جھوٹا، کبھی جو ہے اوجڑیے، کبھی جو ہے طائف کے میدانوں میں لہولہان جو ہے، کبھی احد میں، خندق میں، یرموک میں، تبوک میں، قادسیہ میں جو ہے، بدر میں، یہ سارے معاملات آپ کی زندگی کے جو ہے بھائیو غم ہی غم تھے نا، پریشانی ہی پریشانی تھی۔ طائف کی وادی میں تو اتنا مارا لوگوں نے کہ جو ہے سیدہ عائشہ اللہ اکبر جو ہے پوچھتی ہیں حضور آپ کو سب سے زیادہ تکلیف احد کے میدان میں ہوئی ہوگی نا؟ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ میں تجھے کیا بتاؤں، سب سے زیادہ تکلیف مجھے طائف کی وادی میں ہوئی تھی، جب ظالموں نے مجھے پتھر مارے اور سر سے خون بہا اور وہ خون میرے جوتوں کے اندر جو ہے جمع ہو گیا، جوتے میرے خون سے جم گئے، وہ تکلیف مجھے بھولتی نہیں ہے۔ احد کی تکلیف بھی بڑی تکلیف تھی جب میرے چاچا حمزہ جو میرے ابو کے مشابہ تھے نا، میں نے اپنے ابو کو نہیں دیکھا تھا جو ہے ہاں جی اللہ اکبر جو ہے ہاں جی، مجھے بتانے والے بزرگ بتاتے تھے کہ آپ کے ابو بھی حمزہ کی ہم شکل تھے، میں ابو کی جب یاد آتی تھی میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تھا۔ تو عزیز بھائیوں یہ سارے نفسیاتی صدمے آپ نے برداشت کیے، یہ غم ہی غم تھے نا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر جو ہے دیکھتی ہوں نا، بڑے قریب سے دیکھا ہے، آپ کا سر مبارک میرے سینے پر رکھا ہوا تھا جو ہے، ٹکا ہوا تھا، میری ٹھوڑی آپ کا جو ہے، میری ٹھوڑی آپ کا سر چھو رہی تھی جو ہے، آپ چھت کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے، گویا کہ جبرائیل آ کے کہتے ہیں کہ حضور میرے ساتھ اسرائیل باہر کھڑا ہوا ہے، اندر نہیں آیا وہ، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اسے بلا لوں۔ جی بلائیے۔ اسرائیل بھی آ کے کہتے ہیں کہ حضور اگر آپ جانا چاہیں تو میں اپنا کام کروں، اگر آپ اور زیادہ جینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ کی ملاقات چاہتے ہیں، آپ اللہ نے اختیار دی۔ ٹکٹکی باندھ کر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ چھت کو جو ہے گھور رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کریں اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے تیری رفاقت چاہیے۔ اور میرے بھائیوں ہمیں ان جلوسوں اور جو ہے بھاگ دوڑ کی بجائے واللہ اس ربیع الاول میں اگر ہمیں کرنے کے حضرت انس فرماتے ہیں نا مجھے یہ 2 دن نہیں بھولتے، جب آپ مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، وہ دن بڑا اجلا تھا، تابناک تھا، روشن تھا، ہاں جی وہ خوبصورت تھا جو ہے، وہ چمکدار تھا، معطر تھا، اور جس دن آپ وفات پاتے ہیں وہ دن ہماری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا جو ہے، اندھیرا چھا گیا مدینہ منورہ، ہم اس دن کو نہیں بھولتے۔ ہمیں تو جلوسوں سے فرصت نہیں ہے نا، 63 من کا کیک کاٹتے ہوئے جو ہے ڈھولوں کی ڈھپڑوں کی تھاپ پر جو ہے وہ جو ہے نبی کا جو ہے ولادت کا جشن جس دن منا رہے ہیں جس دن آپ فوت ہوئے۔ ارے اللہ کے حبیب کا گھر تو دیکھو ذرا، اس دن آپ کے جو ہے چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے پڑوسن سے تیل لیا ہے کہ کہیں اندھیرا چھا جائے اور میں اپنے محبوب کا چہرہ جی بھر کر نہ دیکھ سکوں، جو ہے اندھیرے میں نہ کہیں جو ہے جی یہ تو دیکھو تم نے جو ہے اپنے نبی کے نام کو کیک پر رکھ کر کاٹ دیا ہے۔ ہاں جی صحابی رسول سیدنا علی المرتضیٰ جب جو ہے صلح حدیبیہ ہونے لگی تو محمد کے نام کو کاٹنے کے لیے، مٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے اوپر چھرا پھیر دیا، ہاں جی کیک کاٹ رہے ہیں جی اللہ اکبر۔ سیدنا علی کو فرمایا کہ وہ مجھے محمد نہیں مان رہے ہیں، آپ مٹاؤ نا ذرا، ہاں جی محمد کہتے ہیں حضور میری ہمت نہیں ہے، میری بس ہے کہ میں آپ کا نام اپنے ہاتھوں سے مٹاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی غربت اور جو ہے افلاس کا عالم یہ ہے، آپ کی آخری وقتوں میں آپ کی زرہ ایک یہودی کے ہاں تھوڑے سے 30 سا جو کے ہاں کے عوض میں آپ کی جو ہے زرہ جو ہے ایک یہودی کے ہاں رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے اناج کے بدلے جو ہے، ہاں جی اللہ اکبر جو ہے میرے بھائیوں اللہ کے حبیب کو ہاں جی جبرائیل اور جو ہے پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، فرشتے جو ہے آپ کی تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں، اور سیدہ عائشہ بھی دعا کر رہی ہے، معوذتین پڑھ کے دم کر رہی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ بس تو طبیبوں کے کام ختم ہو گئے ہیں، ہاں جی معالج نے مجھے دیکھ لیا ہے، میرے طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے، بس میں نے اپنے اللہ کے پاس جانے کی تیاریاں کر لی، بس کر دے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں چھوڑ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں یار میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا، لیکن میں تمہارا میر کارواں ہوں، میں پہلے پہنچ جاؤں گا نا حوض کوثر پر، جب تم آؤ گے تو میں پھر تمہیں پلاؤں گا، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں۔ ابن مسعود رونے لگے رضی اللہ عنہ۔ بھائیو مدینہ منورہ میں قیامت آ گئی جس دن سیدہ آپ کو واقعہ پتہ ہے نا، جس دن سیدنا عمر تلوار لے کے جو ہے
ہاں جی جب سیدنا عمر صدیق اکبر آئے نا تو آپ کے جسم اطہر کو چوم کر جو ہے بوسہ دے کر ہاں جی مسجد کی طرف آئے تو وہاں تو منظر ہی کچھ جدا تھا. سیدنا فاروق اعظم تلوار لے کے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں جو یہ کہے گا اللہ کے حبیب فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور اللہ کے بندے اللہ کے حبیب تو اپنے اللہ کے پاس گئے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے نا تورات لینے کے لیے جو ہے وہ ابھی آئیں گے اور پھر جو ہے تمہارے ساتھ دیکھیں. یعنی وہ اللہ کے حبیب کی موت کا صدمہ جو ہے ان کے جو ہے ہاں جی ان کے خیالات کو جو ہے بدلے ہوا ہے. اللہ اکبر جو ہے تو ہم میرے بھائیوں ہم جشن پر جشن منائے جا رہے ہیں. جس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاروق یار بیٹھ جا اور پھر آپ نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرما وما محمد قرآن کریم کی آیت جب پڑھی نا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ہاں جی محمد تو اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول آتے رہے اور جاتے رہے. ہاں جی افإن مات اگر آپ کو موت آ جائے او قتل انقلبتم اگر کسی محاذ پر میدان جنگ میں آپ قتل ہو جائیں شہید ہو جائیں افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم تو تم لوگ پچھلے پاؤں پھر جاؤ گے دین اسلام کو چھوڑ دو گے. جب یہ آیت پڑھی تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں واللہ جب یہ آیت سنی تو مجھے پتہ لگا کہ آج ہی نازل ہوئی ہے اور میری ٹانگوں نے میرا وزن سہارنا چھوڑ دیا. میں دھڑام سے گر پڑا جو اللہ کے حبیب فوت ہو گئے. یعنی یہ بات جو ہے مجھے ہاں جی اتنا بڑا غم تھا جو ہے. اللہ اکبر جس دن سیدنا انس روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے مدینہ سے نکلتے جا رہے ہیں. راستے میں صدیق اکبر نے قدم پکڑے روکا اور کہا یار بلال ہاں جی سیدنا بلال کیوں جا رہے ہو یار ہمیں تنہا اکیلا چھوڑ کر. کہتے ہیں جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا سامنے میرے محبوب نظر آتے تھے. جب اللہ کے حبیب نہیں رہنا میں اب یہ مدینہ نہیں رہوں گا. دنیا مدینے پر مرنا چاہتی ہے مدینے جانا چاہتی ہے اور محبوب کی موت کا صدمہ اس قدر جو ہے دل پر لیا ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہ مدینہ چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. صدیق اکبر نے کہا یار اللہ کے لیے یار تم تو نہ جاؤ. تو بلال کہنے لگے بھائی تم نے مجھے امیہ سے خرید کر آزاد کر دیا تھا نا غلام تو نہیں ہوں نا میں تمہارا باندھا ہوا تو نہیں ہوں نا. آزاد کیا تھا یا غلام رکھا تھا. کہا حضور میں نے آزاد کیا تھا آپ ہمارے سردار ہیں آپ غلام نہیں ہیں آپ ہمارے سردار ہیں. بس میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نہ جائیں. ان کا نہیں میں نہیں رہ سکتا. جس وجود کو دیکھ کر ہماری تھکن اتر جایا کرتی تھی ہمارے غم اور دکھڑے مٹ جایا کرتے تھے وہ وجود ہی اب نہیں رہا ہمیں نظر نہیں آتا. تو میں یہاں نہیں رہوں گا. اللہ اکبر میرے بھائی جس دن علی و عباس کی آنکھیں برس رہی تھی فاطمہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے اللہ میں جا کے جبرائیل کو کہہ دوں کہ اب وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے. اب وہ وہی لے کر جو آیا کرتا تھا نا میرے محبوب کو میرے ابا کو جو ہے سنانے کے لیے وہی لائے اب وہ یہاں نہ آئے. میں جا کے جبرائیل کو روک نہ دوں جو ہے یعنی غم سے پریشانیوں سے جو ہے. اللہ اکبر بھائی صحابہ کا کیا حال تھا. ایک قیامت تھی جو بیت گئی لیکن دیکھو آج ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں نبی کی محبت میں ہم وفات والے دن کیا کر رہے ہیں. ہاں جی اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ لیں میرے بھائیوں. جو کرنے کا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے محبوب کی اتباع کریں آپ کی تابعداری کریں رات میں دن میں شکل و شباہت میں ہاں جی گفتار و کردار میں لباس میں چال ڈھال میں کاروبار میں ہر لحاظ میں جو ہے فما آتاکم الرسول فخذوہ جو میرا رسول دے اس کو لے لو. جس سے میرا پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ جو ہے ہاں جی. اللہ ان تطیعوا تہتدوا اگر تم میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے بھائی معذرت کے ساتھ میں بہت لیٹ ہو گیا. ما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک گھڑی بند ہے اصل میں پیچھے